बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की एक बड़ी निशानी के बारे में बताएंगे। कुरान और हदीस में आया है कि क़यामत से पहले ऐसी कौम आएगी जो इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर होंगे। उनका मुकाबला करने की ताकत किसी में नहीं होगी। ये कौम ज़मीन पर मौजूद तमाम पानी पी जाएगी और खेतियाँ और फल खा जाएंगे। जो भी इनके रास्ते में आएगा सब कुछ तबाह व बर्बाद कर देंगे। इस खौफनाक कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। नाजरीन कराम, आपने यकीनन याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने कभी सुनी हो। कुरान मजीद में इनका जिक्र सूरह काफ और सूरह अंबिया में आया है। याजूज माजूज की मुकम्मल तफसील हम आपको बताएंगे कि ये कौन हैं, कहाँ से आएंगे, कैसे दिखते होंगे और कब आएंगे। नाजरीन कराम, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनकी बादशाह तकरीबन सारी दुनिया पर थी। इनमें 2 बादशाह मुसलमान और 2 काफिर व मरदूद थे। कुफार बादशाहों में एक का नाम नमरूद और दूसरा बख्त नसर था, जबकि मुसलमान बादशाहों में एक अल्लाह ताला के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और दूसरे जनाब जुल्करनैन सिकंदर थे। जुल्करनैन हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये एक बूढ़ी औरत के बेटे थे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर नबूवत था। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे और काफ़ी अरसा उन्हीं की सोबत में रहे। अल्लाह ताला का जनाब जुल्करनैन पर ख़ास करम था। अल्लाह ताला ने उन्हें वलायत अता की थी। सूरह काफ में जनाब जुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान किया गया है। जनाब जुल्करनैन ने 3 सफ़र ऐसे किए जो अपनी नौयत के अजीब व गरीब और हैरान कुन सफ़र हैं। पहले सफ़र का मकसद कुछ यूँ था कि उनके यहाँ मशहूर था कि हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स पहले आब हयात पी लेगा तो उसे मौत नहीं आएगी। इसी मकसद के लिए जनाब जुल्करनैन ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मगरिब की जानिब सफ़र शुरू किया। इसी तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आब हयात के उस चश्मे तक जा पहुँचे और पानी नोश फरमा लिया, मगर जनाब जुल्करनैन को आब हयात का वो चश्मा न मिल सका। आपने अपना ये सफ़र मगरिब की जानिब जारी रखा और दुनिया के आखिरी कोने पर जा पहुँचे, जहाँ आपने सूरज को गरूब होते देखा। आपने देखा कि सूरज स्याह गदले पानी में डूब रहा है। वहीं आपको एक ऐसा कबीला नजर आया जिन्होंने जानवरों की खालों से अपने बदन ढांपे हुए थे और उसके अलावा उनके पास कोई और लिबास न था। उनकी खुराक मुर्दा पानी के जानवर थे। ये कबीला नासिक कहलाता था। जनाब जुल्करनैन ने इन्हें दीन इब्राहीम की दावत दी। कबीले के कुछ लोग ईमान ले आए, मगर बाकी कबीला आपके खिलाफ हो गया और उन्होंने आपसे जंग छेड़ दी और आखिरकार याजूज माजूज बेबस हो गए। नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं जनाब जुल्करनैन के दूसरे सफ़र की। ये सफ़र जानिब मशरिक था। इस सफ़र की तकालीफ उठाते रहे और चलते रहे। आखिरकार आप वहाँ पहुँचे जहाँ से सूरज तलू होता है। वहाँ पहुँचकर आपने एक कौम को देखा कि जिस कौम ने अपने रहने के लिए कोई इमारत तामीर नहीं की। इस कबीले का ये हाल था कि जब सूरज तलू होता तो ये कबीला गारों में चला जाता और जब सूरज गरूब हो जाता तो ये कबीला गारों से बाहर अपनी रोजी की तलाश में निकल आता। ये कबीला मनसिक कहलाता है। इस कबीले को भी जनाब जुल्करनैन ने दीन इब्राहीम की दावत दी। इस कबीले के कुछ लोग ईमान ले आए और जो लोग आपकी दावत पर ईमान ना लाए वो आपसे जंग पर आमादा हो गए। बहरहाल इस जंग में भी आप ही फाते रहे। नाजरीन कराम, अब बात करते हैं तीसरे सफ़र की, जो शुमाल की जानिब था। सफ़र करते हुए आप सदैन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान आ पहुँचे तो यहाँ आबादकार कबीला भी, जिसकी ज़बान सबसे ज़्यादा अजीब व गरीब थी। आपने उन लोगों से इशारों में बहुत मुश्किल से बात की। इस कबीले ने जनाब जुल्करनैन को याजूज माजूज के मजालिम के किस्से सुनाए और आपसे इल्तजा की कि आप उन्हें याजूज माजूज के मजालिम से बचाएं। नाजरीन कराम, आपको ये बताते चलें कि याजूज माजूज याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा अहदीस मुबारका से बखूबी लगाया जा सकता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नो इंस के 10 हिस्से हैं और इनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी 1 हिस्सा इंसान है। इस हिसाब से इस वक्त दुनिया में मौजूद इंसानों की तादाद 7 अरब पर मुश्तमिल है और इस हदीस मुबारका के मुताबिक याजूज माजूज की तादाद 70 अरब पर मुश्तमिल होगी। अब इसी तरह देखा जाए
تو کیا خبر جب یاجوج ماجوج ہماری دنیا میں آئیں گے تو علم نہیں اس وقت زمین پر کتنے انسان ہوں گے، اور یقیناً یاجوج ماجوج 10 گنا زیادہ ہی ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ اولاد آدم ہے، تو اس قوم میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی یقیناً ہوں گی۔ اس قوم کو 3 قبائل میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک گروہ طاویل، دوسرا تاریز اور تیسرا منسک۔ یاجوج ماجوج میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کم از کم اپنے پیچھے 1000 سے زیادہ اولاد چھوڑ جاتا ہے۔ یہ قوم بہت خونخوار، وحشی اور جنگلی قوم ہے۔ اس قوم کا طرز رہائش اور خوراک بالکل جانوروں جیسا ہے۔ جب یہ لوگ بہار کے موسم میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو راستے میں آنے والی تمام فصلیں، سبزیاں، پھل وغیرہ کھا جاتے ہیں اور خوش خوراک کو اپنے ساتھ لاد کر لے جاتے ہیں۔ یہ قوم انسان، حیوان، حتیٰ کہ موذی جانور جن میں سانپ، بچھو، شیر، ریچھ وغیرہ ہیں، یہ سب جانوروں کو کھا جاتے ہیں۔ جب سدین کے رہنے والوں نے جناب ذوالقرنین سے التجا کی کہ ہمیں یاجوج ماجوج کے مظالم سے بچائیں اور اس کے بدلے میں آپ ہم سے جو چاہیں لے لیں، تو جناب ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور مجھے تم سے کسی چیز کی طلب نہیں، مگر یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تم اپنی قبیلے سے کہو کہ وہ میرے ساتھ ان 2 پہاڑوں کے درمیان بہت گہری کھدائی کروائیں۔ اور پھر قبیلے نے آپ کے ساتھ مل کر کھدائی شروع کر دی۔ یہ کھدائی اتنی گہری تھی کہ آخر زمین سے پانی نکلنے لگا۔ پھر آپ نے اس کھدائی میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا اور اس میں پتھر جمائے، لوہے کے تخت اوپر نیچے لگائے اور لکڑیوں سے اسے بھر دیا اور پھر اس میں آگ لگا دی، یعنی ایک ایسی مضبوط دیوار بنائی جو پہاڑ تک اونچی تھی اور اس کی بنیاد بہت نیچے تھی، جس کی وجہ سے یہ دیوار بہت زیادہ مضبوط بن گئی تھی۔ اس دیوار کے بننے سے یہ ہوا کہ یاجوج ماجوج دیوار کی دوسری طرف رہ گئے۔ اب یاجوج ماجوج مغرب میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ ناظرین کرام، حدیث شریف میں آیا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ دیوار بہت کمزور ہو جاتی ہے تو یاجوج ماجوج یہ سوچ کر توڑنا بند کر دیتے ہیں کہ اگلی صبح اس دیوار کو توڑ کر وہ باہر نکل آئیں گے۔ مگر اگلی صبح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ دیوار پہلے جیسی ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جس دن اللہ چاہے گا اور یہ دیوار مکمل ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ ناظرین کرام، یاجوج ماجوج کے باہر آنے سے پہلے دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی۔ دنیا کو کئی محرومیوں کا سامنا ہوگا۔ اس طرح ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 پانیوں کو جنت سے جاری فرمایا، جن میں ایک جیہون نہر، دوسری سیہون نہر، تیسری دجلہ، چوتھی نہر فرات اور 5واں دریا دریائے نیل ہے۔ یہ 5 پانی ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانتاً رکھ دیا اور پہاڑوں سے ان پانیوں کو جاری فرما دیا، جو انسانوں کے لیے نعمت خداوندی ہے۔ جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کو 6 چیزوں سے محروم کر دیں گے، یعنی یہ 6 چیزیں وہ زمین سے آسمان پر لے جائیں گے۔ قرب قیامت کی پہلی نشانیوں میں یہ 6 چیزیں سب سے پہلے اٹھا لی جائیں گی، جن میں سب سے پہلے قرآن پاک کو زمین سے اٹھا لیا جائے گا، دوسرے نمبر پر زمین سے تمام علوم کو واپس اٹھا لیا جائے گا، پھر حجر اسود اور پھر مقام ابراہیم کو اٹھایا جائے گا، 5واں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت ہوگا، اور 6 نمبر پر مذکورہ بالا 5 پانیوں کا ذکر آیا ہے، یہ نہریں اور دریا بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ جب یہ نعمتیں زمین سے اٹھا لی جائیں گی تو زمین سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں ختم ہو جائیں گی اور انسانیت ان برکتوں سے محروم ہو جائے گی۔ ناظرین ذرا سوچئے کیسا منظر ہوگا۔ ناظرین کرام، حدیث شریف میں یاجوج ماجوج کی شکل و صورت کی مکمل تفصیل بیان ہوئی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے، آنکھیں چھوٹی اور گھنے لمبے بال ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ربی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، کیونکہ اب زمین پر اس قوم کا ظہور ہوگا کہ جس کا مقابلہ کرنا عام انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد زمین پر ایسا فساد شروع ہوگا کہ جس کی کوئی مثال نہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے خروج کے وقت ان کے لشکر کا پہلا گروہ جب بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا تو بحیرہ تبریہ جو چھوٹا سمندر نما ہے اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اس کی مٹی یوں خشک ہو جائے گی کہ گویا یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ اسی طرح یاجوج ماجوج زمین پر رہنے والے تمام لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ جب زمین پر موجود تمام لوگ قتل ہو چکے ہوں گے سوائے حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ مسلمان جو کہ کوہ طور پر ہوں گے،
تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ اب زمین پر تمام مخلوق کو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، پھر جب یہ تیر آسمان سے نیچے آئیں گے تو یہ تیر خون آلود ہوں گے۔ یاجوج ماجوج زمین پر فساد میں مصروف ہوں گے، اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ کوہ طور پر موجود ہوں گے، جو تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، جس سے تمام یاجوج ماجوج کے جسم میں ایک کیڑا پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے تمام یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ کوہ طور سے نیچے آ جائیں گے۔ زمین اس وقت انسانی لاشوں سے بھری ہوئی ہوگی، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی جن سے بدبو اٹھ رہی ہوگی۔ یہ اتنی لاشیں ہوں گی کہ ان کے کفن دفن کا انتظام ناممکن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں گے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ زمین پر ایسے جانور بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی۔ یہ جانور لاشوں کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ ناظرین کرام، غیر مسلم لوگوں کی یہ سزا ابھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو انہیں زندگی میں دی جانے والی سزا تھی۔ ابھی تو یہ لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زمین پر انسانوں کو ناحق قتل کیا، فسادات پھیلائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یکسر ماننے سے انکار کیا ہوگا۔ یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان جیسی نعمت سے محروم ہوں گے، حالانکہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، مگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے اور اللہ تعالیٰ کے دین برحق کے مقابلے پر اپنا اپنا مذہب لائے ہوں گے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاجوج ماجوج کے پاس دین مبین کی دعوت دینے گئے، مگر یاجوج ماجوج نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد زمین اللہ کی بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ روایت میں آیا ہے کہ اس وقت اتنی زیادہ بارش ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ اب اپنے پھلوں کو اگاؤ اور زمین اپنی برکتوں سے بھر دو، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں برسا دو۔ برکتوں کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو 100 لوگ کھا سکیں گے، اور ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ ناظرین کرام، یاجوج ماجوج کے قصے سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ زمین پر قتل و غارت اور فسادات برپا کرنے والوں کا انجام انتہائی بھیانک ہے۔ اللہ رب العزت ظالموں کو ایک ساتھ عبرتناک انجام تک پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے، مگر انہیں وقت دیتا ہے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔